بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات فنکاروں کے ساتھ. ایسے فنکار جو پاکستان کی پہچان ہے, ایسے فنکار جو بولیں تو ہنسا دیں, ذرا سا منہ ادھر ادھر کریں تو رلا دیں. جی ہاں, ٹی وی دیکھنے والے بہت سے لوگ, بہت سے بچے ان کو پہچانتے ہیں. نام بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جاتا ہے کیونکہ شکلیں یاد رہ جاتی ہیں, نام اکثر بھول جاتے ہیں. آج میرے مہمان ہیں انعام خان صاحب. بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے اور یہاں پہ آنے کے بعد مجھے شرف دیا کہ میں آپ کو بلاؤں اور اپنے اسٹوڈیو میں بٹھاؤں. ہمارے دوسرے مہمان سندھ سے تشریف لائے, بہت خوشی ہوئی, بہت اچھے. اور سائیں آپ تشریف لائے ہیں بھٹائی آرٹ کونسل کے, آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ ہیں بہت ہی خوبصورت سے ڈائریکٹر ہیں, اسٹیج فلم کے آرٹسٹ ہیں, رفیق احسانی صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید. میرا مان بڑھایا, آپ لوگ چلے آئے. کوئی آپ کا تعارف کیا میں کراؤں کہ اپنا تعارف تو آپ خود ہیں. مجھے جو ہے وہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ انعام صاحب آپ میرے پاس ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں اور ہم اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے. اور آج کی جو اہم ملاقات آپ کی ہوئی ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور پھر حق نیوز کا, جس نے ہمیشہ حق کا علم جو ہے وہ اونچا کیا. حق سچ کی آواز بنا, سچ اور حق, حق اور پھر سچ, اگر ان دونوں لفظوں پہ غور کیا جائے تو مجھے حق نیوز کو سلیوٹ کرنا پڑتا ہے. بہت آپ شکریہ. نے جس خوبصورت لفظوں سے میرا تعارف کروایا, میرے صوبہ سندھ حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ہمارے فنکار ساتھی رفیق احسانی صاحب کا تعارف کروایا, میں آپ کا مقروض ہوں اور جب یہاں سے جاؤں گا تو آپ کی محبتوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ لے کے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اسے کس طرح سے لوٹا پاؤں. محبتیں قرض نہیں ہوتی, محبتیں حق ہوتی ہیں انعام صاحب. اور میرا حق ہے کہ جب دور سے کوئی آئے تو وہ ضرور میرے پاس بھی آئے, ہم بیٹھیں اور محبت کے یہ لمحے گزاریں. احسانی صاحب آپ تشریف لائے, کیسا لگا آپ کو؟ خالد صاحب بہت شکریہ, اور اسپیشلی حق نیوز کا. حق نیوز, حق کا آواز, حق کا آواز بلند کرنے والی حق نیوز کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک. میں سندھ سے, شاہ لطیف کی دھرتی سے محبت کا, امن کا پیغام لے کر آیا ہوں, اور ہمارا مقصد یہ ہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو, KPK ہو, پورا پاکستان, گلگت ہو, کشمیر ہو, اسلام آباد ہو, ان سب میں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ جو مسئلے مسائل ہیں, ان کی جو پریشانیاں ہیں, ہم نے سوچا کہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس کا ہم نے نام رکھا ہے آل پاکستان آرٹسٹ ایکوٹی. اس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ قافلہ لے کے چاروں صوبوں سے نکل کے اسلام آباد پہنچے. آرٹسٹ ایکویٹی کے حوالے سے تو ہم نے بات کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو ٹی وی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ پتہ چلے کہ انعام صاحب نے اپنا سفر کب شروع کیا, پہلا ڈرامہ کون سا تھا, پہلی سیریل کون سی تھی. یہ جو ذاتی قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا, لوگوں کو یہ بڑے اپیل کرتی ہیں. تو انعام صاحب کیا خیال ہے کہ یہ سفر کی ابتدائی دنوں کی جب آتش جواں تھا, ہم وہاں چلتے ہیں؟ خالد صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. آپ نے کہا کہ یہ جو محبتیں ہوتی ہیں یہ قرض نہیں ہوتی بلکہ حق ہوتا ہے. جی, حق تو اپنی جگہ رہا. اگر میں یہ کہوں کہ یہ محبتیں قرض نہیں, یہ فرض ہوتی ہیں. واہ. اور ہم پہ آپ کی محبت, آپ کی عقیدت فرض بن چکی ہے. جہاں میں آپ کے لیے اور حق نیوز کے لیے اتنی بھلی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اگر میں اپنے پوٹھوہار کے ان لوگوں کا, راولپنڈی اسلام آباد کے ان چاہنے والوں کا, اور پھر حق نیوز کے طفیل پوری دنیا میں جہاں جہاں حق نیوز دیکھا جاتا ہے, اگر میں ان کا شکریہ ادا نہ کروں اور یہ نہ کہوں کہ آئی لو یو حق نیوز اینڈ آئی لو یو ویورز. یقیناً میں آپ سب کا اپنا انعام خان ہوں. میری زندگی کے 40 سال ہیں خالد صاحب پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستگی,
ریڈیو پاکستان کے ساتھ وابستگی، اور 10 سال سے FM 95 پنجاب رنگ، یہ حکومت پنجاب کا ایک سرکاری چینل ہے لاہور میں، جہاں سے 2 گھنٹے کا پروگرام میرا لائیو چلتا ہے آل اوور دا ورلڈ۔ اسٹریمنگ کے ذریعے آپ اس میں تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آواز کے ذریعے آپ اسے انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ 40 سال کا ذکر کروں تو کوشش کروں گا کہ ان 40 سالوں کو بہت مختصر کر لوں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کالج آف سرگودا سے میں نے اپنے ڈراموں کا آغاز کیا۔ امجد اسلام امجد، میری دھرتی کا، میرے وطن کا، میرے ملک کا بہت ایک بڑا نام، جی۔ بہت بڑا نام۔ وہ ڈائریکٹر تھے پنجاب آرٹس کونسل میں، انہوں نے پنجاب آرٹس کونسل ڈرامہ کالجز فیسٹیول کے نام سے ایک مقابلہ کروایا پورے پنجاب کے ڈویژن لیول میں۔ اس میں ہمارا گورنمنٹ کالج سرگودا بھی شامل ہوا۔ گورنمنٹ کالج سرگودا نے پورے ڈویژن میں فرسٹ پوزیشن ون کی، 4-5 صوبوں میں سے جو ماشاءاللہ جیت لے کے اپنی، وہ لاہور الحمرا میں پہنچے۔ ٹھیک، وہاں الحمرا اس وقت چھوٹا ہوا کرتا تھا، بڑا نہیں۔ ہاں یہ پرانی بات ہے، پرانی بات بالکل۔ ہم نے وہاں جا کے جب پرفارمنس کی تو ملتان پورے پنجاب میں سے ون کر گیا ڈرامے کی صورت میں۔ ٹھیک، لیکن انڈیویجلی پرفارمنس کا جو اعزاز مجھے ملا کہ پورے پنجاب میں سے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ گوز ٹو انعام خان۔ واہ، تو خالد صاحب یقین کیجئے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک پہلی کامیابی تھی۔ پھر میں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری کیا وش ہے؟ میں نے کہا جی میں نیلام گھر میں ایز اے 1 مین شو پرفارم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیلام گھر چلا گیا کراچی، وہاں سے پھر میں نے ڈرامے کا آغاز کیا، وہاں سے پھر میں لاہور آ گیا۔ ویسے ایک طویل سفر ہے، لیکن الحمدللہ خالد صاحب میں یہ اپنے رب العزت کا شکر ادا کروں گا کہ اس پروردگار نے ہر میدان میں کامیابیاں جو ہیں وہ میرے ماتھے کا جھومر بنائیں، اور جو کامیابیاں میرے قدموں میں ڈھیر ہوتی گئیں تو میں اپنے رب العزت کے لیے سر بسجدہ ہوتا چلا گیا۔ کامیابی کامرانی کے 2-3 زینے ہیں۔ پہلا زینہ انکساری ہے، دوسرا عاجزی ہے، اور پھر اس کے بعد لگن اور محنت ہے۔ جب ہم ان تینوں زینوں کو عبور کرتے جاتے ہیں تو کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ یقیناً اساتذہ نے یا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے ابتدائی کام کیے تو انہوں نے یہ درس بھی آپ کو دیا ہوگا، بے شک، اور یہی چیزیں ریسانی کے ساتھ بھی آئی ہوں گی۔ اس سے پہلے کہ آپ ریسانی صاحب کی طرف جائیں، آپ کا ایک بہت خوبصورت لفظ کے عاجز و انکساری، اور جس شخص میں اللہ رب العزت یہ گن عطا کر دیتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آسمانات بارشاں تو بعد رت گلابی چنگی لگتی ہے، بارشاں تو بعد آسمانات رت گلابی چنگی لگتی ہے، جے کر آجزی ہووے ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਵਾਬੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ ਅਮਜਦ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ۔ واہ جی بھائی، سفر کہاں سے اور کتنا عرصہ پہلے شروع ہوا؟ ظاہر ڈرامہ کیا ہوگا، سٹیج کیا، اداکاری بھی کی ہوگی، ڈائریکشن بھی کی ہوگی، تو یہ سفر جو ہے سندھ کی دھرتی میری محبت کی جگہ ہے۔ میں وہاں پہ شہباز قلندر کے دربار پہ جاؤں، میں شاہ عبداللطیف بٹھائی کے دربار پہ جاؤں، حد یہ ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دربار پہ جاؤں تو میں عقیدت سے جاتا ہوں، محبت سے جاتا ہوں۔ آپ آئیں تو میں اور زیادہ محبت سے آپ سے پیش آ رہا ہوں۔ بہت شکریہ خالد صاحب، بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے 86 میں جی اسٹیج سندھی اسٹیج ڈرامہ واسینگ جو ویر، یعنی یہ جو سانپ ہوتا ہے نا اس کا انتقام، اس ڈرامے سے میں نے اسٹارٹ۔ ٹھیک، تو جب میں نے انٹری دی تو وڈیرے کے بیٹے کا میں نے کریکٹر کیا۔ وہاں جو اس دور میں ڈرامے کے لیے تقریباً 1 مہینہ ریہرسل ہوتی تھی۔ اچھا، تو وہ ایسا ڈرامہ جم گیا، جب ڈرامہ ہو گیا ایسی محبتیں اپریشیشن ملی، اب تو مجھے اور کچھ کرنا نہیں ہے، اب تو مجھے ڈرامے ہی کرنے ہیں۔ اچھا، تو 86 سے لے کے پھر میں نے وہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اور جو کام ہوتے تھے سب سے دلچسپی ختم، میں ڈراموں کے پیچھے چلا، مسلسل ڈرامے ڈرامے ڈرامے۔ پھر 95 تک میں نے بہت سارے اسٹیج ڈرامے کیے۔ اچھا، 95 کے بعد میں نے، مجھے ایک بڑی پرسنالٹی آپ جانتے ہوں گے، رسول بخش پلیجو صاحب، ایک بڑی سیاستدان سندھ کے، اس نے ایک اسٹیج ڈرامہ میرا دیکھا، صحیح، وہ گیسٹ کی طور پہ آئے، تو اس نے کہا کہ یار تو پی جی وی پہ کیوں نہیں جاتا؟ پتا نہیں کام ملے گا نہیں ملے گا، چلو اس نے کہا کیسے نہیں ملے گا؟ تو
ٹیلنٹ ہے تم جاؤ. اب پی ٹی وی تو اس زمانے میں ایک ہی چینل اور ایسا اس کا دور ہوتا تھا کہ پاؤں ٹکنے نہیں دیتے تھے. میں 95 سے لے کے تقریباً 3 سے 4 سال مسلسل چکر لگاتا رہا. اچھا. ٹھیک ہے, پروڈیوسر صاحب سے ملتا رہا. اچھا, میں پرچی کے خلاف تھا. اچھا. اسی دور سے ہی میں پرچی کے فون کے سفارش کے خلاف. میں نے سوچا اگر تمہیں ٹیلنٹ ہے, کوئی فن ہے, کوئی آرٹ ہے, تو ایک نہ ایک دن تجھے ضرور جگہ ملے گی. صحیح. پھر 4-5 سال کی جدوجہد کے بعد اردو سیریل گھٹن, جی, اس سے میں نے اسٹارٹ کیا. منظور مگسی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. ایک 5-6 EP کا مجھے کریکٹر ملا, تو ماشاءاللہ وہ کریکٹر اچھا نکل گیا. اس سے چھوٹا پھر اس روز سے پی ٹی وی پہ کام کرنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ. واہ. پھر پی ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں کو میں نے نہیں چھوڑا. اچھا. پھر 2002 سے بہت سارے چینل آ گئے, اردو چینل, سندھی چینل. پھر میں نے سندھی چینلز پہ اسٹارٹ کیا, تو وہاں سے تقریباً آج تک میں نے 200 سے زیادہ سندھی چینل پر 200 سے زیادہ ڈرامے کیے ہیں مختلف. الحمدللہ. واہ. پھر ریڈیو پاکستان حیدرآباد, وہاں سے ڈرامے. اچھا. تو آج تک صرف یہ کووڈ کا پیریڈ رہتا ہے, میں نے پورے پاکستان میں بیسک میرا جو ہے انٹرسٹ وہ ہے اسٹیج یعنی تھیٹر کا. ٹھیک. الحمدللہ پورے پاکستان میں مختلف NGOs کے, کلچر ڈپارٹمنٹ کے, بہت سارے اداروں کے میں نے اسٹیج تھیٹر 800 سے زیادہ الحمدللہ میں نے کیے ہیں. واہ ماشاءاللہ. اسٹیج, ریڈیو, ٹی وی, یہ مسلسل کام کر رہے ہیں. اور بجائی آرٹس کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے بہت سے آرٹسٹوں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. خالد بھائی, چونکہ یو آر دا کیپٹن آف دا شپ, لیکن ایک چھوٹا سا گلہ ہے آپ سے. آنے دیں اس کو. میرے سندھ جی, خوبصورت صوبے ہاں, لال شہباز قلندر کی دھرتی سے, ہاں جی, سائیں لطیف بٹھائی کے اس دیش سے جی, میرا بہت پیارا سائیں رفیق عیسانی آیا, تو آپ نے اس کو بولا سائیں آپ کی تو میں بہت عزت کرتا ہوں, ارے بھلا سائیں میری طرف بھی تو دھیان دو, میں بھی تو داتا کی نگری سے آیا ہوں, تو سائیں میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بات یہ ہے انعام صاحب, وہ ابھی جو آپ نے بات کی نا, میں کل یہ بھی بات کر رہا تھا. میں نے کل ایک پروگرام کیا مادری زبانوں کے حوالے سے, تو وہ پروگرام اردو کا ہے میرا ملاقات. میں نے وہ پروگرام پنجابی میں کیا کہ آج مادری زبانوں کا دن ہے, تو میں آج کا پروگرام اپنی مادری زبان میں کروں گا. میں داتا کی نگری کو, بابا بلے شاہ کو, سلطان باہو کو, ان سب کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ جن کی وجہ سے میں لکھنے پڑھنے کے قابل ہوا, جن کو پڑھا, جن کو لکھا, جن کے درباروں پہ جا کے آج بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اور پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ماں بولی زبان کا دن منایا گیا. بلکہ میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, یہ چونکہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں, میں جسٹ جوک یہ بات کر رہا ہوں, میں تو آپ کا اپنا ہوں, یہ دور سے آئے ہیں. دوروں بڑی دوروں تیرا خطا آیا ڈھولنا, جاوے سجنا میں نہیں تیرے نال بولنا. یہ آج ہم 23 تاریخ کو بیٹھے, 24 کو بیٹھے ہیں, 21 کو ماں بولی کا دن تھا. میں نے پنجابی میں پروگرام کیا, پگڑی باندھ کے کیا, گلے میں وہ پرنا ڈالا, ٹھیک ہے جی, وہ ڈال کے تو بالکل اسی سٹائل میں پروگرام کر کے دکھایا, تو دوستوں نے وہ خوش بھی ہوئے. آگے چلتے ہم آگے آتے ہیں. ایک آرٹسٹ ایکویٹی بنتی ہے, آل پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج اگر آپ کے ساتھ اس ایکویٹی کے چیئرمین, جو کہ پاکستان آرٹسٹوں کا منہ متھا ہیں, اورنگزیب لغاری صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں, وہ بھی یہاں ہوتے تو ہمارا مان اور بڑھ جاتا. ان کے ساتھ جاوید رضا صاحب ہوتے, ہم اور خوش ہو جاتے. اچھا, جاوید رضوی صاحب ہوتے اور مزہ آتا, پرویز رضا صاحب ہوتے, اور اس کے بعد آغا کیسر صاحب بھی ہوتے,
तो इस प्रोग्राम को और चार चांद लगते, हमारा स्टूडियो भी चमक धमक जाता। बिल्कुल ठीक फरमा रहे औरंगजेब लगारी साहब, चूँकि हमारे चेयरमैन हैं और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जावेद रज़ा साहब, हमारे फिनांस सेक्रेटरी हैं जावेद रिजवी साहब, परवेज़ रज़ा साहब जो हमारी स्पेशल जनरल बॉडी है उसके मेन ये मेंबर हैं, ये सब की आगा कैसर अब्बास हमारे वाइस चेयरमैन। मतलब ये लीजेंड हैं, इनके नाम लेना भी मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। ये होते तो मेरे लिए बाइस शर्फ होता। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब हमने सारी बात करनी है आज की उस मुलाकात पे जो आपकी सदर पाकिस्तान से हुई, जो पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी ने पिछले 1 साल की रियाजत और मेहनत में जो कुछ पाया, क्या क्या पाया उस पे। लेकिन करेंगे ये बातें हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते देखते रहिए मुलाकात खालिद मजीद के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। मेरे मेहमान और जाने पहचाने मेहमान जिनको आपने टीवी पे भी देख लिया, सिंध वाले भाई को लोगों दोस्तों ने वहाँ स्टेज पे देखा, टीवी पे देख लिया। अब हम इनसे बात करते हैं ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी के हवाले से। चारों सूबों में जहाँ जहाँ चेयरमैन हैं उनके बारे में भी पूछेंगे। एक चेयरमैन इन्होंने बताया मुझे KPK से बुशरा फ़ारूक। तो इनाम साहब, बुशरा फ़ारूक साहिबा बहुत अच्छी शायरा भी हैं, बहुत अच्छी अदाकारा भी हैं, और जो मेरे इल्म में है, क्योंकि मेरा उनसे घरेलू मरासिम है। फ़ारूक सईद साहब जब तक ज़िंदा थे उनसे भी टीवी के हवाले से भी, और मिलना जुलना उठना बैठना हम लोग इकट्ठे बहुत अरसा रहे हैं। और बाकी आपने मुझे बताया पंजाब के चेयरमैन शुजात हाशमी साहब का जी, बताया। हमारे पंजाब पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी के चेयरमैन हैं शुजात हाशमी साहब, बहुत बड़ा नाम, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत बड़ा नाम, आवाज़, रेडियो की आवाज़, कमाल आवाज़। आप सिंध के हवाले से इस्माइल तारा साहब का बता रहे थे। सिंध के चेयरमैन इस्माइल तारा साहब हैं, वाह। सिंध के प्रेसिडेंट सलाहुद्दीन दुनियो साहब। अच्छा, आज की जो मुलाकात है, इससे पहले ये है कि आपको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि एक ऐसी एक्विटी बननी चाहिए? इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि अगर कुछ ऐसी तंजीमें बनी हुई हैं, वो एक अपने लेवल के अंदर हैं। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में आप वो कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो जो अपने ही इर्द गिर्द सोचते हैं। अच्छा, जो A क्लास, B क्लास, C क्लास जो आर्टिस्ट हैं उन्हें पता ही नहीं कि ये कौन है या कौन नहीं। कोई चंद घराने हैं अच्छा जो इस तरह से मुसल्लत हैं, और वो फंड्स भी अपने ताई बांट करके वो खुश हो जाते थे। हमने सोचा कि हम क्यों ना, जो हम दोस्त हैं, हम अपने एक मीडियोकर फनकार जो वाकई हकीकत में ज़रूरतमंद है, एक बंदा खुद लाखों में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है, गाड़ियां बंगले हर चीज़ उसके पास है, आप उसको 10 लाख का चेक दे देते हैं, आप उसको 20 लाख का चेक देते हैं, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, उसको ये फ़ायदा है कि उसकी ज़रूरत एक्स्ट्रा तौर पे आप दे के पूरी करें। असल में ज़रूरत उन लोगों की है जिस तरह जो लोग इस क्लास में हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ फनकार हैं, कुछ बेरोज़गार हैं। कोविड-19 ने हर बंदे को बेकार करके रख दिया। कोविड-19 के दौरान ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी ने कम अज़ कम सर 200 से 300 उन नादार और मुस्तहिक फनकारों को रमज़ान पैकेज दिया, जिनमें पूरे महीने का राशन था। 5-5 हज़ार रुपया कैश दिया। ये कुछ छोटी सी रकम नहीं बनती। नहीं इनाम साहब, यहाँ पे जो बात पूछने वाली है, तस्वीरों के साथ दिया या बगैर तस्वीरों के दिया? नहीं सर, हमने देखें अपने इज्जत नफ्स मजरू हुई कि नहीं हुई। मैं अर्ज करता हूँ, फैसला आप पे। हम अपने फेसेस दिखा के हमने डोनेशंस मांगी। मुझे यूके से, मुझे ऑस्ट्रेलिया से, मुझे सऊदी अरब से, मुझे अमेरिका से डोनेशंस आई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईमानदारी से उनको मुस्तहिक फनकारों तक पहुंचाया। अब बात रह गई आपकी कि क्या हमने अपनी तस्वीर उन लोगों के साथ खिंचवाई, उनका फेस सामने करके उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया? जी नेवर। उनमें से किसी की तस्वीर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता हमारा ये हक था कि अगर हम उनके लिए कर रहे हैं तो हम वो जो कुछ एक्टिविटी थी वो तो शो करते ना। हमने एक्टिविटी शो की, लेकिन किसी देने वाले का हाथ
ایسے نہیں ہونے دیا اور اپنا ہاتھ ایسے نہیں کیا. یہ دوسرے پنجابی میں آپ کہہ سکتے کہ کن سن وچ ہی اسی کم وکھا کے انہوں نے راضی کر لیا, اپنے رب نو راضی کر لیا. ایک ہاتھ نال دیتا تے دوسرے ہاتھ نو پتہ پتہ نہیں دیتا. الحمدللہ. آپ نے سندھ میں اس طرح کی کون سی ایکٹیویٹی کی کہ چاہے وہ یہ انہی دنوں کی ہو جن دنوں میں یہ کرونا کی وبا بہت زیادہ تھی, یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو بتانے کے قابل ہو, اس پہ ہم بات کر لیتے. مسئلے مسائل تو ہر جگہ پہ. ہاں جی, ٹھیک ہے. سندھ میں بھی بہت سارے مسئلے ہیں, فنکار بھی بہت ہیں, آبادی بھی زیادہ ہے. تو پھر ہم نے سوچا, کافی عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ فنکار جو ہے نا وہ مجبور جب ہوتا ہے تب بھی وہ لائن میں کھڑا نہیں ہے. اس کے لیے فنکار ہوتا ہے, سفید پوش ہوتا ہے نا, مجبوری ہوتی ہے, وہ مانگنے کو اس کو دل نہیں کرتا. یہ کووڈ میں آپ دیکھیں فنکار سب سے متاثر آرٹسٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بہت متاثر ہوا. ہم نے سوچا کہ بھائی گھروں سے نکلو, ان کے لیے کچھ کرو. پھر ہم نے رابطہ کیا کلچر ڈپارٹمنٹ سے. تو انہوں نے, یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ انہوں نے ہماری بات سنی اور انہوں نے اپنی طرف سے 15,000 روپے تقریباً 2,000 لوگوں کو دی. گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف سندھ میں. ویری گڈ, ویری گڈ. اور وظیفے کے طور پہ وہ 60,000 بھی انہوں نے تقریباً 1,500 لوگوں کو وہ دے رہے ہیں. وہ تو ون ٹائم 15,000 روپے دیے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. انعام صاحب دیکھیں نا, اگر وہ 15,000 ہمارے دینے کے بعد ایفرٹ سے, ہماری رکیٹ سے, وہ بھی اس لیے کہ پیسے تو گورنمنٹ کے پاس بہت ہے نا. نہیں, آپ نے کیا بتایا کہ منتھلی وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں ان کو, جو فنڈ انہوں نے شروع کر دیا؟ گورنمنٹ نے 60,000 روپیہ سالانہ جو ہے وہ سندھ میں بھی مختص کیا ہوا ہے, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی وہ کیا ہوا ہے. 5,000 روپیہ 5,000 روپیہ مہینہ دے دیں, یا وہ 30 کر کے 2 دفعہ کتنے کرتے ہیں. راشن کے لیے 15,000 روپے کا چیک. ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھی بات. تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگوں کو دی. اور دوسری بات, ہم نے جو اپنی طرف سے کوشش کی, ہمیں جو ملا وہ ہم نے اپنی طرف سے, وہ ہم نے راشن کی صورت میں دیا لوگوں تک پہنچ. لیکن وہ نہ تصویر نہ کچھ. ہمیں تو پتہ ہی ہے یہ آرٹسٹ ہے, اس کا گھر فلاں جگہ پہ, ہم لے کے ادھر. بہت اچھا. انعام صاحب, آج کی جو ملاقات آپ کی صدر پاکستان سے ہوئی, پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کے, آل پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی کے جو لوگ گئے, یقیناً کوئی ایجنڈا ہوگا, کوئی بہت ساری باتیں ہوں گی. یہ میرے پاس ایک تفصیل تو یہ موجود ہے. ٹھیک ہے جی, چند پوائنٹ ایسے ہوں گے جو بہت ضروری ہوں گے, اگر ہم اس سے بات کر لیں. میں خالد صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اور آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو, دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک سٹیپ ہمارا ایسا کامیابی کا ہے جس پہ نہ خوش ہونا چاہیے, نہ رفیق ثانی صاحب کو, نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے, بلکہ یہ پوری قوم کے لیے اور پورے پاکستان آرٹسٹوں کے لیے یہ ایک اچھی فخر کی بات ہے. جی, ہم منسٹر آف کلچر جناب شبلی فراز صاحب سے ملے. ٹھیک, انہوں نے ہمیں چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے حوالے کیا. چیئرمین کارپوریشن نے ایم ڈی کو بلا لیا, ایم ڈی نے ڈائریکٹر پروگرامز کو بلا لیا, فنانس ڈاکٹر کو بلا لیا. سیکرٹری صاحب دورانی صاحب, جی دورانی صاحب وہ سیکرٹری تھے نا جی, وہ اس کے کلچر کے تھے نا جی, چیئرمین اور سیکرٹری کلچر تھے وہ, انہوں نے سارا ارینج کروایا کیونکہ منسٹر صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی. ہم جب ان کے ساتھ بیٹھ کے 1 to 1 ہم نے گفتگو کی تو ہم نے کہا جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر صوبے سے اس کی پہچان چھین لی گئی. ٹھیک, ریجنل لینگویج کے پروگرام چلتے تھے, ہاں جی, ہماری ثقافت کی جھلک دکھائی دیتی تھی, رنگ برنگ محسوس ہوتا تھا, رونقیں بحال تھی ٹیلی ویژن پہ. لیکن ایک مدت سے ہمارے کلچر جو صوبائی کلچر ہے ہمارا, سندھ کا جھومر چھین لیا گیا, پنجاب کی دھمال چھین لی گئی, لڈی چھین لی, اور کے پی کے سے ان کا کلچر, بلوچستان سے ان کا کلچر چھین لیا گیا. تو سر یہ ہمیں کیا سزا دی گئی کہ پورے صوبوں کے یا پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن ویران. انہوں نے کہا جی کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ہر صوبے کو اس کی پہچان واپس دی جائے, اور وہ بلان جو کوئٹہ سے چل رہا ہے اس کی ٹرانسمیشن کو بحال کیا جائے. یہ 4 سینٹر 4 اسٹیشن نہیں بنے تھے. جی بالکل. اور لاہور سے جو ہمارا ریجنل پروگرام چلتا تھا اس میں بے شمار ایسے ڈرامے تھے پی ٹی وی نیشنل کے حوالے سے, وہ اور کے پی کے سے اور سندھ سے. جی سر میں مشکور ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا, انہوں نے ہماری عزت افزائی کی, ہمارے یہ سب سے اہم ترین مطالبے کو مان لیا گیا, اور آج
ہم سرخرو ہیں کہ پورے پاکستان میں پی ٹی وی نیشنل کے اوپر چاروں صوبوں کے علاقائی پروگرام پہلے چلتے ہیں. 2 گھنٹے کی نشریات ان 6 دنوں میں ہمارے چاروں صوبوں کو دی گئی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر کہ وہ 3-4 بار ریپیٹ ہوتا ہے پی ٹی وی نیشنل پہ, پھر اس کے بعد وہی والا پروگرام جو وہ پی ٹی وی ہوم پہ چلتا ہے, جو اصل ہمارا مقصد تھا وہ چلتا ہے. تو میں گورنمنٹ کا اس بارے میں بہت زیادہ تھینک فل ہوں کہ انہوں نے. اب آتے ہیں آپ کے سوال. ہاں, آج کی جو امپورٹنٹ ملاقات, اس کے جو خاص 1-2 نقطے ایسے ہوں گے جس پہ رفیق حسین صاحب, چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں سندھ کی نمائندگی کر, میں چاہتا ہوں کہ کچھ سٹارٹ آپ لیں, باقی پھر میں بتاتا ہوں. مثلاً کہ مین مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ ریڈیو اور ٹی وی کے جو معاوضے ہیں وہ 25 سال سے نہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ بھائی 25 سال سے اتنی مہنگائی ہوئی, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, صحیح, یہ تو بڑا ہے نا. تو یہ پریزیڈنٹ صاحب نے, میں وہاں ہوتا تو میں اپنا وہ صحافیانہ قسم کی بات کرتا کہ جی دیکھیں آپ نے, حکومت نے یہ کہا کہ کچھ دوائیاں ایسی تھیں جن کی جو نا قیمتوں میں 20-25 سال سے اضافہ نہیں ہوا, لہٰذا ہم نے وہ قیمتیں بڑھا دی, وہ زیادہ کر دی ہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں 25 سال سے انسانوں کے لیے معاوضوں میں اضافہ نہیں ہوا. یہ فنکار, انعام صاحب جملہ سنیے گا کہ فنکار اور لکھنے والا یہ انسانوں سے اوپر کی چیز ہوتا ہے اور فرشتوں سے ذرا سی نیچے کی چیز ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے معاوضے بڑھنا اور بڑھانا حکومت کا حق ہے. خالد صاحب, آپ کی اس نثر کو اگر تھوڑی سی شاعری میں پرو دوں کہ کلی کا حسن ہے گل کا نکھار ہیں ہم لوگ, کلی کا حسن ہے گل کا نکھار ہیں ہم لوگ, اور خزاں کے بھیس میں جانے بہار ہیں ہم لوگ. فنکار جان کر ہمیں حقیر مت جانو, غم حیات کے پروردگار ہیں ہم لوگ. خالد صاحب, اس کے بعد میں بڑی معذرت عثانی بھائی, جو مین آپ کو بتائیں گے, جس طرح آپ نے صحافیوں کا ذکر کیا, گورنمنٹ نے ہر صوبے میں, ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ میں صحافی کالونیاں جو ہیں وہ اناؤنس کی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں کو دی ہوئی ہیں, صحافی رہ رہے, اور کسی جگہ پہ وکیل کالونیاں بھی ہیں. تو کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ فنکار کالونیوں کا بھی اجرا کریں؟ تو صدر پاکستان نے ہمارے اس سوال کو بڑا آسان کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا دیکھیے میری بات سنیے, آپ آئے ہیں, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم نے نہ صرف فنکاروں کو, نہ صرف صحافیوں کو, نہ وکیلوں کو, بلکہ ہم نے ہر شعبہ ہے زندگی سے لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے جس میں ہم نے جو گھر وزیر اعظم سکیم کا ہے کہ ہر بندے کے پاس گھر ہو. دیکھیں ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تو فری نہیں دے سکتے, لیکن بڑے ہی آسان قرضوں پہ, جسے 12,000 یا 10,000 روپیہ کوئی اپنے گھر کا کرایہ دے کے تو رہ رہا ہوگا, اگر ہم اس کو گھر فراہم کرتے ہیں, وہ 10,000 یا 12,000 روپیہ ماہانہ اس کی قسط ادا کرے, جو 15 سے 20 سال بعد وہ گھر اس کا اپنا ہو جائے گا. تو اس کے لیے کسی فنکار کے کرائٹیریا کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا جی نہیں, ہمارا اس میں بھی کوٹا مختص کر دیا جائے. تو انہوں نے اس کے لیے بھی باقاعدہ حامی بھری اور نوٹ کیے پوائنٹس, نہ کہ ان کا پرسنل اسسٹنٹ نوٹ کرتا, پریزیڈنٹ آف پاکستان خود ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے رہے. اچھا سر, ایک اور چیز, جی فنکار ساری زندگی محنت کرتا ہے, اپنا کرتب دکھاتا ہے, پرفارمنس دیتا ہے, مرنے کے بعد ظاہر مرنا تو سب کو ہے نا, اس کے جانے کے بعد اس کی بیوہ, اس کے بچے, ہم نے کہا اس کے لیے سر انشورنس ہر آرٹسٹ اسپیشلی جو مستحق ہے, جو غریب ہے, ان کو انشور کیا جائے. تو اس پہ بھی اچھا وہ بھی پی ٹی وی ریڈیو, اس بات سے ایک بات ذہن میں آ گئی ہے, ان کی ایک بات ذہن میں آ گئی, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ درجہ بندی کر لی ہو کہ جو شخص آل پاکستان آرٹسٹ ایکٹیویٹی کا ممبر ہو, وہ چاہے ریڈیو آرٹسٹ ہے, چاہے اسٹیج آرٹسٹ ہے, چاہے ٹی وی آرٹسٹ ہے, آپ صرف اسی کے لیے یہ ایکٹیویٹی, پورے پاکستان کے آرٹسٹ, پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی, ہم یہ جو ملاقات کر کے جا رہے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ممبرشپ کا آغاز کر رہے ہیں. کوئی فیس نہیں ہے, ہم فردن اپنے چند بندوں کی جنگ لڑنے نہیں آئے. یہ میرا ایمان ہے کہ میں پورے پاکستان کے فنکاروں کی آواز بن کر ابھرے ہیں. جو بات عثانی بھائی نے کی کہ تمام عمر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, تمام عمر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کہ مر جائیں تو دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. اچھا سر, صرف اس میں ایکٹر یا سنگر نہیں ہے, اس میں ڈھولک والے,
उसमें तबले वाला, बाजे वाला, ENG वाला, मेकअप वाला, कैमरा वाला, इसमें सिर्फ सारे एक और चीज सारे के सारे इसमें आर्टिस्ट। उन्हें मौका दीजिए। अदा इसमें एक और चीज लिखने वाले शामिल करें सर वो आप शामिल गुजारिश है। सुन लें, तमाम लोगों को, हर बंदे को रिकग्नाइज किया जाता है, लिखने वाले को थोड़ी देर के लिए यार तेनों बाद ही दे देने यहाँ तो कर लेने यहाँ, ये कहा जाता है। जो राइटर है, आपका ड्रामा, आपका रेडियो का स्क्रिप्ट, आपके स्टेज का स्क्रिप्ट इब्तिदा ही राइटर से होती है और राइटर को सबसे आखिर पे कर दिया जाता है। हमारे डेलीगेशन में दो बड़े हैं। हाँ जी, अदब के हवाले से बुशरा फरख आपकी बहुत भाभी हैं, उनको हमने चेयरपर्सन बनाया है KPK का, और जहांजेब कमर साहब इस वक्त 4 प्लेज उनके मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पर ऑन एयर हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने स्पेशल इन्विटेशन भेज के 8 पूरे पाकिस्तान में ऐसे राइटर्स को बुलवाया जिनके साथ बैठ के इमरान खान साहब ने डिस्कस की कि इस बिगड़े हुए मुआशरे को संवारने के लिए आप अपने अपने आइडियाज़ पेश करें। तो उनमें हमारा फ़ख्र जहांजेब कमर शामिल था, जो आज भी हमारे साथ, जिस तरह कि आपने खालिद साहब कहा कि हम फ़न की ज़िंदगी से शोबा फ़न से ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान को, खा वो ढोलक बजाता है, खा वो राइटर है, वो एक्टर है, डायरेक्टर है, फोटोग्राफर है, डांसर है, म्यूजिशियन है या सिंगर है। हुमैरा अरशद हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। हमने किसी का हक पीछे नहीं रखा, पूरे लोगों को लेके चले हैं। स्टेज के हवाले से ज़फ़र इरशाद है और मेरे बहुत से सीनियर साथी हैं लाहौर स्टेज के, वो सब हमारे साथ हैं। हम बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब हैं। कोई ऐसा नुक्ता आज की मुलाकात के हवाले से, ये जो कामयाबियां हैं, कामरानियां हैं, ये सारी आप जो बता रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि अगले 1 साल या उससे भी पहले इसका समर मिलना शुरू हो जाएगा? इंशाल्लाह। इसलिए अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अगर अच्छी साइड पे चल निकलते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि यार ये तो अच्छे रास्ते पे चल पड़ा है, हामी और नासिर खुदा तुम्हारा, नहीं, वो पीछे से लेग पुलिंग शुरू कर देंगे। लेकिन हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं है, हम नेक नियति से चले हैं और उस वक्त तक इंशाअल्लाह चलते रहेंगे जब तक हम अपनी मंजिल नहीं पा लेते। मैं नहीं तो रफ़ीक इंसानी होगा, रफ़ीक इंसानी नहीं तो ज़ाहिर लैडी होगा, ज़ाहिर लैडी नहीं तो एडी बलोच होंगे, हबीब पानी से हमारा ये सफ़र जारी और सारी रहेगा। आखिरी बात करके मैं खामोश हो जाऊंगा कि हमें इतनी पॉजिटिव उम्मीद दिखाई दी है कि हमारा कासिम सूरी साहब जो इस वक्त डिप्टी स्पीकर हैं, कौमी असम्बली हैं, उन्होंने बड़े ही एहतराम से, अदब से, खलूस से हमारा स्वागत किया, हमें वेलकम कहा, हमें खुशामदीद कहा। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा हमें अपने चैम्बर में लेके गए, हमारे साथ आधा घंटा वहाँ मीटिंग हुई। उसके बाद हमें डाइनिंग में लेके आए, एक बड़ा माशाल्लाह पुरतकल्लुफ़ किस्म का उन्होंने हमारे पूरे वफद के साथ खाना खाया और कासिम सूरी साहब खुद हमें लेके प्रेसिडेंट साहब के पास गए और प्रेसिडेंट साहब ने कासिम सूरी साहब के ज़िम्मे लगाया कि वो हमारी एक पंजाबी की मिसाल है ना कि जेड़ा बोले तो वही गुंडा खोले। उन्होंने कहा आप आए तो आप ये काम आपके ज़िम्मे, ये काम मेरे ज़िम्मे। ऐसा आज तक नहीं हुआ खालिद भाई के फनकार या कोई भी वफद जाए अपने मुतालबात पेश करे तो सदर मुमलिकत या जिनके पास आप गए वो सबको अप्रूव करके कहे जी नहीं आप जाएं जी, आपको सब कुछ दिया माँ, ऐसा तो नहीं कभी होता ना। सही है, प्रोसेस है, हर चीज़ का प्रोसेस है। तो मैं मुतमईन हूँ कि आज की हमारी जो मीटिंग थी सूरी साहब के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, बड़ी सक्सेसफुल रही। इनाम साहब, बातें हमने बहुत सारी की और बहुत सारे फ़नकारों का जिक्र कर दिया, बहुत सारे दोस्तों का जिक्र आ गया। मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त जो इस्लामाबाद में अंजुम हबीबी साहब, ताहिर सदीकी साहब और उसी तरह में पेशावर से नजीबुल्लाह अंजुम साहब, ये सारे लोग जो हैं ये आर्टिस्ट एक्टिविटी का हिस्सा हैं। और आप इनके हवाले से बताएं कि जी ये लोग जो हैं कहाँ कहाँ आपको ये दरख्शां सितारे नज़र आए, किस तरह इन सबको इकट्ठा किया? खालिद साहब, ये वो नाम हैं जो मेरे दिल में पैवस्त हैं। वो कहते हैं ना कि मेरे दिल नू चीर के वेख सनम तेरे नाम दा लफज तहरीर हो सी, मेरा आगाज़ मोहब्बत भी ते थोए ते तेरे नाम दे नाल अखीर हो सी। जो अंजम हबीबी साहब हो गए, ताहिर सदीकी हो गए, दिया रहमान हो गया, नजीबुल्लाह अंजम साहब, नौशाबा, बुशरा फर्रुख, ये सब मैं समझता हूँ कि मेरे सीनियर्स हैं, मेरे बड़े हैं, इनसे सीखता हूँ। और ख़ास तौर पे
अंजम हबीबी साहब जो सेक्रेटरी जनरल है माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी, मैं समझता हूं कि इनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बड़ी सीट में, मैं पंजाब का सेक्रेटरी जनरल हूं, लेकिन उनकी मावनत, उनकी रहनुमाई और उनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा, तो मैंने अपने आप को बड़ा दिलेर महसूस किया। तो मैं दुआगो हूँ उन सब के लिए, और खुसूसन दुआगो हूँ ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी के लिए। इनाम साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। रफ़ीक रईसानी साहब, आप आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो मोहब्बतें होती हैं और ये जो सफ़र होते हैं, साबित कदमी उसी वक्त होती है जब लेग पुलिंग वालों को हम छोड़ते चले जाएं। उर्फ़ी ने बहुत खूब कहा था ना, मैं उर्दू में तर्जुमा बता देता हूँ कि उर्फ़ी नमी अंदेश दागोगाए रक़ीबा, कि उर्फ़ी कुत्तों के भौंकने से परेशान ना हो, फ़कीरों का रिज़्क खुदा के हाथ में है, कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मुलाकात खालिद मजीद के साथ।